ایک غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ دور فرما دیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جادو برحق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کی حکمت بیان فرما دیں۔ ایک کامن سینس کی بات سوچیں کہ قرآن سارا وحی کی شکل میں ہے، اور وحی اللہ کے رسول کے دل و دماغ پہ اترتی ہے۔ اللہ کا رسول حق ہے اور جادو باطل ہے۔ جادو باطل کو کہتے ہیں، باطل میں نے جھوٹ۔ تو کیا حق پر جھوٹ غالب آ سکتا ہے؟ اگر اللہ کے رسول پر حق پر غالب آ جائے جھوٹ، تو وحی کی تصدیق کیسے کریں گے؟ وحی مشکوک نہ ہو جائے گی؟ یہ ذرا سمجھنا ہے۔ اللہ کے رسول پر جادو کی اٹیمپٹ کی گئی، کیوں؟ تاکہ موضعتین اتاری جائیں، امت کو پتہ ہو کہ جب یہ یہودی کیونکہ ماسٹر ہیں جادو کے، مشرکین ہندو جو ہیں جادو کے ماسٹر ہیں، ان سے تم نے بچاؤ کیسے کرنا ہے۔ بچاؤ کا راستہ امت کو سکھانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے اس کو ایک بطور مثال بنایا گیا۔ رسول اللہ پہ کوئی جادو نہیں کر سکتا، حق پر کبھی باطل غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ کے رسول بت گرا رہے ہیں کعبے میں اور فرما رہے ہیں حق آ گیا۔ کون ہے حق؟ حق تو اللہ تو پہلے سے موجود ہے، محمد رسول اللہ اس دن آئے ہیں وہاں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ ہر باطل جادو ہے، ہر جھوٹ جادو ہے، اس کی کوئی وقت نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا۔ پوچھا گیا کہ جادوگر کیا کر سکتا ہے؟ فرمایا میاں بیوی میں اختلاف ڈلوا سکتا ہے، نہ کسی کی موت لا سکتا ہے، نہ بیماری لا سکتا ہے، نہ اولاد روک سکتا ہے، نہ روزگار روک سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے۔ جتنے جادوگر اس سے پہلے دنیا میں ہوئے، جتنے موجود ہیں اور جتنے آئندہ ہوں گے، 1 روپیہ کسی کا رزق نہ بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں، نہ کسی کے اولاد پیدا ہونے سے روک سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں۔ جس نے جادو کی بات کو بلیو کیا، اپنے ایمان کا اس نے خاتمہ کیا، اور کسی کی کوئی حیثیت نہیں، دینے والا، چھیننے والا، پالنے والا، مارنے والا ایک ہی ہے، جس کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ان دھوکوں سے ہمیں دور کر دے کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں، وہ جی کسی نے کوک باندھ دی، اولاد نہیں ہونے دے رہا جادو سے، کسی نے رشتہ نہیں ہونے دے رہا، جی رشتے بندھے ہوئے ہیں، بندش ہے، اور لوگ بیٹھے، کئی لوگ علماء لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں تم پہ بندش ہے۔ اللہ ان علماء پہ رحم فرمائے اور انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ سب اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ کا اختیار کوئی مخلوق کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ کسی مخلوق کے پاس اللہ کا کوئی اختیار نہیں، اللہ کے اپنے اختیار اپنے پاس ہیں۔ دعائیں، التجائیں، صدقات جس کے چاہے قبول کرے، وہ مالک ہے، خالق ہے۔ آپ اس سے دعائیں کر سکتے ہیں، التجائیں کر سکتے ہیں، صدقہ و خیرات دے سکتے ہیں، معافی تلافی کر سکتے ہیں، گریہ وزاری کر سکتے ہیں، گڑ گڑا سکتے ہیں،